کہ جس زمانے میں ہم اس وقت بس رہے ہیں اس زمانے کے امام کا ذکر کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور میرے جیسے کم علم کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کو صحیح معنوں میں بیان کر سکے۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، خداوند عالم نے ایک کم 1,24,000 انبیاء سے عالم ارواح میں ایک عہد لیا تھا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیج دوں اور تم چلے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک میرا مصدق رسول آئے گا کہ جو کچھ تم لے کر جاؤ گے وہ رسول اس کی تصدیق کرے گا۔ لتؤمنن بہ، تم سب کے سب اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس پر ایمان لانا، اور ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اگر اس پر مشکل اور مصیبتیں پڑیں تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ گویا حلف وفاداری لے رہا ہے اللہ تمام انبیاء سے۔ پھر پوچھا اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، پھر کہا دیکھو تم گواہ رہنا۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ ساتھ میں اللہ بھی گواہ رہوں گا۔ لیکن ایسا نہ کرنا کہ نبوتیں لینے کے لیے وعدے کر لو اور پھر عمل نہ کرو۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو نبی اپنے عہد سے پھر جائے گا وہ نبی نہیں رہے گا، وہ فاسق ہو جائے گا۔ جب یہ عہد کر لیا نبیوں نے، اب ایک ایک نبی نے آنا شروع کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنا کر جنت کی سیر کرا کے اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم کہاں تشریف لائے؟ مورخین نے جیسا کہ بیان کیا، آدم آئے ہیں سری لنکا میں۔ سری لنکا کا نام سنا ہے نا؟ ہمارے آپ کے دادا آدم سری لنکا میں آ گئے، اور جو ہماری دادی تھیں جن کا نام ہے ہوا، حالانکہ دادیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں مگر پہلی ہی دادی کا نام اللہ نے ہوا رکھ دیا۔ چونکہ دادی کو عربی زبان میں جدہ کہتے ہیں، لہٰذا اس دادی کا پہلا قدم جس زمین پہ آیا اللہ نے یادگار کے طور پر اس کا نام رکھ دیا جدہ۔ تو دادی وہاں، دادا وہاں، درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ۔ دادا کا کام کیا تھا؟ مولانا حفظ الرحمان نے قصص القرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے۔ دادا کا کام تھا صبح ہوئی تو رونا، شام ہوئی تو رونا، اتنا روتے تھے آنسوؤں سے گڑھے بھر جاتے تھے، پرندے ان آنسوؤں کو پانی سمجھ کے پی کے اڑ جایا کرتے تھے۔ ساری دنیا اب پوچھے آدم سے کہ آدم کیوں رو رہے ہیں آپ؟ جواب ملا، حوا کی یاد میں رو رہا ہوں۔ آپ چونکہ اسی آدم کی اولاد ہیں، آپ دادا سے پوچھ نہیں سکتے کہ دادا ذرا یہ فرمائیں کہ وہ دادی ہماری حوا زندہ ہیں کہ مر گئیں؟ کہ زندہ ہیں، پھر اللہ کے نبی ہو کر زندہ کو کیوں روتے ہو؟ جواب ملا، آدمیت کا مفہوم یہی ہے کہ زندہ کو رونا، انسانیت کے معنی ہے یہی کہ زندہ کو رونا۔ اب رونے سے فرصت ملی، بابا اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ میں حوا سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ گویا ہمارے اور آپ کے دادا آدم نے دنیا میں آتے ہی دو کام کیے، ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار۔ ہم سب اسی آدم کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا ہم اولاد آدم کو دادا کی میراث میں حصہ نہیں ملے گا؟
ملے گا نا. اور میراث کیا ہے دادا کی؟ زندہ کو رونا اور انتظار. اب جو زندہ کو روئے اور انتظار کرے سمجھ لو یہ آدم کی خالص نسل ہے. چنانچہ مورخین نے لکھا کہ حوا بھی مل گئیں، آدم بھی مل گئے. انتظار کی گھڑیاں تو ختم ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن اب پھر انتظار میں رہ گئے. دادا سے پوچھے اب کس کی انتظار ہے؟ کہ عالم ارواح میں جس مقدس رسول کی مدد اور اس پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا اب اس کی انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرتے کرتے حضرت آدم چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. پھر حضرت نوح تشریف لائے. 950 سال تک انتظار کیا. دل میں خیال آیا کہ شاید اس زمین پر چونکہ آدم کے 2 بیٹوں کا خون بہا ہے، نجس دھبا لگا ہوا ہے، مقدس قدم شاید اس لیے نہ آتے ہوں. دعا کی، دھبے کو دھلوانے کے لیے تنور سے گرم پانی ابلوا دیا اور اتنا بڑا طوفان منگوا لیا جس کی گہرائی کو سورج کی کرنیں بھی نہیں ناپ سکتی تھی. انتظار کرتے کرتے چلے گئے. حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. حضرت ابراہیم تشریف لائے اور حضرت ابراہیم کے دور میں نمرودوں کی حکومت تھی. نجومیوں کے کہنے پر ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرا دیتا تھا تاکہ کہیں اس کی خدائی کا تختہ ہی نہ الٹ جائے. ادھر تازہ تازہ ابراہیم پیدا ہوئے. ابراہیم کی ماں کا دل گھبرایا، یا اللہ کہیں میرا بیٹا بھی قتل نہ ہو جائے. اللہ نے کہا فکر نہ کر ابراہیم کی ماں، آدھی رات کو بچے کو چھپا کر شہر سے باہر لے جا. باہر پہاڑیاں ہیں، فلاں پہاڑی میں غار ہے، اس غار میں چھپا کے آ جا، پھر میں جانوں تیرا بچہ جاتا. اب یہ نتیجے آپ خود ہی نکالتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خداوند عالم ابراہیم کے وقت سے اپنی حجت کو غار میں چھپانے کی بنیاد رکھ رہا تھا. ماں چلی آئی. مورخین نے یہ لکھا کہ اکیلے ابراہیم پڑے ہیں، کیوں بھی تازہ تازہ بچہ غار میں چھپا کے ماں چلی جائے تو بچپن کی فطرت ہے یہ نہیں کہ روئیں، چیخیں، چلائیں، مگر چپ کر کے پڑے ہیں. فرشتے آ کر پوچھتے حضرت ماں اکیلا غار میں چھوڑ کے چلی گئی ہے، روتے نہیں ہو؟ ان کا نہ. کہا کیوں؟ کہا ماں دشمن کے خوف سے غار میں چھپا کر گئی ہے، ایسے عالم میں رونا شرافت کے خلاف. حضرت ابراہیم نے جوانی کے عالم میں تبلیغ کی، انتظار کیا اور اس دنیا کو گلناری گلدستے سے سجا دیا تاکہ میرا گلدستہ ہی پسند آ جائے. جس کی مدد کا وعدہ ہے، ایمان لانے کا وعدہ ہے، وہ آ جائیں. انتظار کرتے کرتے چلے گئے. حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف تشریف لائے. انتظار کرتے رہے. انہوں نے سوچا کہ شاید اس طرح نہ آئیں. مصر کے بازار میں حسن کی دکان سجا کے بیٹھ گئے. کہ میرا حسن ہی پسند آ جائے، آ جائیں. انتظار کرتے کرتے چلے گئے. حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. حضرت موسیٰ آ گئے. باقی تو سیدھے سادے تھے، یہ بڑے پرجلال تھے. وہ خالی ہاتھ آئے تھے، یہ ڈنڈا ساتھ لائے تھے. انتظار کرتے رہے، خشکی میں تلاش کرتے رہے، کہیں مل جائیں، ایمان لے آئیں، مدد کر لیں، وعدہ پورا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ نبوتیں جاتی رہیں، فاسق ہو جائیں. جب خشکی میں نہ ملے، عصا سے پانی ہٹا ہٹا کر تلاش کیا، مل جائیں، مدد کر لیں، وعدہ پورا ہو جائے. انتظار کرتے کرتے چلے گئے. حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. میری بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ پھر اللہ نے ایک اور کو بھیج دیا. اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ. مگر حضرت عیسیٰ کا آنا تو عجیب ہے.
صاحبان ذوق کے لیے ایک جملہ کہے جاتا ہوں، وہ دیدار محمد کی خوشی میں اتنی جلدی آئے کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا، زمینوں میں تلاش کرتے رہے، مل جائیں، مدد کر لیں، وعدہ پورا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ نبوتیں جاتی رہیں۔ جب زمینوں پر نہ ملے، تلاش کرتے کرتے آسمانوں پہ چلے گئے، اور اتنی جلدی گئے کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا۔ اب دیکھیے دوستو، ساری باتیں تفصیل سے پڑھنے والا پڑھ نہیں سکتا، نتیجے آپ خود نکال لیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خداوند عالم نے نبیوں کو بھی ایک غائب کا انتظار کرایا، تو غائب کا انتظار کرنا نبیوں کی سنت بنا، اور جو غائب کا انتظار نہیں کر رہا وہ نبیوں کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا۔ وہ شیعہ تو شیعہ چھوڑ، وہ سنی بھی نہیں رہا۔ بھائی جو سنت پہ عمل نہیں کر رہا وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ انبیاء تھے پہلی امت، ہم ہیں پچھلی امت، خدا نے پہلی امت کو ایک غائب کا انتظار کرایا، اس امت کو نہ کراتا دونوں امتوں میں فرق پڑ جاتا، عدل الہی کے دونوں پلڑے برابر نہ رہتے۔ اللہ نے کہا وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں، میرا تقاضۂ عدل یہ ہے کہ پہلی امت کو محمد عربی کا انتظار کرایا، اس امت کو محمد مہدی کا انتظار۔ جو ثواب ملا تھا انبیاء کو انتظار کرتے کرتے روانہ ہو جانے میں، وہی ثواب ہمیں ملے گا انتظار کرتے کرتے روانہ ہو جانے میں۔ البتہ یہ جو بیچارے فرمائشیں کرتے ہیں، یہ غریب کئی سوالات میں گھر کر یہ بیچارے فرمائشیں کرتے ہیں کہ جناب امام زمانہ پر بھی کچھ بولیں، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام پر بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ صاحب غائب ہیں تو کہاں غائب ہیں، غائب ہیں تو کیسے غائب ہیں، کیوں کر غائب ہیں۔ اور ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے، ان کو اسکولوں میں بہت کم پڑھے لکھے مولوی صاحبان بہت تنگ کرتے ہیں، بڑا پریشان کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا فلسفہ ہے کہ 12 امام اللہ نے آپ کو دیے، آپ 12 اماموں کے قائل ہیں، آپ امامیہ مسلک کے ہیں، 11 ظاہر رہے، یہ 12واں کیوں غائب ہو گیا، اس کا کیا فلسفہ ہے۔ اب چونکہ بچے ہیں بیچارے معصوم، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو جتنے بچے بیٹھے ہیں ان بچوں کو میں بچوں ہی کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ تاکہ اگر اس قسم کا کوئی سوال تم سے ہو تو بچوں یاد رکھنا ہے اس جواب کو۔ سارا سال آپ پڑھتے ہیں، وہی ٹیچر، وہی ماسٹر، وہی پروفیسر ہر سوال کا جواب آپ کو بتاتا ہے، بتاتا ہے نہیں بتاتا؟ بچہ کھڑے ہو کر کلاس میں پوچھتا سر اس کے کیا معنی ہے، سر بتاتا ہے اس کے یہ معنی ہے، سر اس کے کیا معنی ہے، چھوٹا بچہ کہتا ہے ماسٹر جی یہ سمجھاؤ چاہ، ماسٹر سمجھا دیتا ہے، 11 مہینے پوچھتا ہے وہ سمجھاتا ہے۔ جب 12واں مہینہ آیا تو دیکھا وہی بچے لائن میں بیٹھے ہیں، ایک ایک پرچہ ان کے ہاتھ میں ہے اور نظریں کاغذ پہ جمی ہوئی ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر، نماز میں دیکھ لیں گے توجہ چاہتے، نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی بچہ کھڑے ہو کر امتحان کے کمرے میں ماسٹر سے پوچھے اور کہ سر اس کے کیا معنی ہے، سر بتائے گا معنی؟ سر کہتا ہے شٹ اپ سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ۔ یہ سر کو کیا ہو گیا؟ 11 مہینے پوچھتا رہا، بتاتا رہا، اور دسمبر کا مہینہ آئے اور امتحان میں پوچھ رہا سر اس کے کیا معنی ہے، سر کہتا ہے شٹ اپ سٹ ڈاؤن۔ کیا ہو گیا سر کو؟ سر نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، بات یہ ہے میں چھپ چھپ کر دیکھتا ہوں کون کیسا پرچہ حل کرتا ہے، یہاں بتایا نہیں جائے گا، یہ امتحان کا موقع ہے۔ تو تیری سمجھ میں ابھی تک بات نہیں آئی مولوی صاحبان؟ میرے بچوں یہی جا کر جواب دینا، اللہ نے ہمیں 12 امام دیے، 11 نے پڑھایا، 12واں چھپ کے امتحان لے رہا ہے۔ باقی رہ گیا اگر یہی ضد ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا، تو بھائی آپ میرے 12ویں کی صفتیں پڑھ لیں جو پیغمبر سے لے کر 11ویں امام تک نے بتائی ہیں۔ غیبت سمجھ میں نہ آئے تقریر کرنی چھوڑ دوں گا۔
کون ہے ہمارا 12واں؟ صاحب الدعوت النبویہ، اس کی نبی جیسی دعوت ہے، بل عصمت الفاطمیہ، فاطمہ جیسی اس کی عصمت ہے، بس سولت الحیدریہ، حیدر جیسا اس کا حملہ ہے، بل حلم الحسنیہ، امام حسن جیسا حلم ہے، بس شجاعت الحسینیہ، حسین جیسی شجاعت ہے، وہ صبر السجادیہ، سید الساجدین جیسا صبر ہے، وہ معاصر الباقریہ و آثار الجعفریہ و علوم الکاظمیہ، سب اماموں کی صفتیں اس میں ہیں، بجود التقویہ، امام تقی جواد کی سخاوت ہے، والنقاوت النقویہ، امام علی نقی کی نقاوت طہارت اور لطافت ہے، والحیبت العسکریہ، امام عسکری کی اس میں حیبت ہے، اور جب غیبت کا ذکر آیا اب ارشاد کیا پیغمبر نے والغیبت الالہیہ، اس میں اللہ جیسی غیبت ہے، جیسے اللہ غائب ہے ویسی اس کا نمائندہ۔ کبھی کبھی دل دکھتا ہے، اسی لیے سوالات ہوتے ہیں امام زمانہ کے بارے میں، دل اس لیے دکھتا ہے کہ صاحب اصلی پردے میں چھپے ہوئے ہیں اور نقلی چلے آ رہے ہیں، جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی امام مہدی مل جائے گا آپ، اصلی پردے میں۔ ایک قادیان میں آئے حضرت، پہلے انہوں نے کہا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں نبی ہوں، پھر کہا میں ذلی ہوں، پھر بروزی ہوں، پھر جو جوش میں آئے کہا میں ہی مہدی ہوں، پھر جوش میں آئے کہا میں عیسیٰ ہوں، اور آخر میں فرمایا میں ہی مریم ہوں۔ پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ ان کی جنس کیا ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ اسی طرح ایک اور تشریف لائے تھے امروہہ میں، اور ایک کی زیارت تو بھائی مختار صاحب اور میرے عزیز اعجاز میاں میں نے اپنی آنکھوں سے کی ہے۔ جب میں لندن میں گیا تو اسکاٹ لینڈ میں مجلس کے لیے گیا، اخبارات میں چھپ گیا بھئی ایک ذکر حسین کرنے والا ایک چپراسی مولا حسین کا آیا ہوا ہے۔ تو فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا پتہ نہیں کس کا ہے۔ ہیلو، میں نے کہا ہیلو کون بول رہے ہیں؟ کہنے لگے میں 12واں امام بول رہا ہوں۔ شکر ہے میرے ہاتھ سے وہ ریسیور نہیں گرا۔ میں نے کہا سرکار ہم آپ کو وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، آپ یورپ کی سیر پہ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا سرکار کی زیارت کیسے کروں؟ کہا نہیں، جب سے اخبارات میں ہم نے پڑھا ہے ہم خود آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا زہے نصیب، 12واں امام اور مجھ جیسے گناہگار سے ملنے آئے۔ اب میں انتظار میں بیٹھ گیا، دوسرے دن 8 بجے کا ٹائم مقرر ہوا، میں نہا دھو کر کپڑے شپڑے پہن کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سرکار کی زیارت کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ میرے ذہن میں تو وہی 12ویں کا تصور تھا کہ جب میرا 12واں آئے گا فرشتوں کی دربانی ہوگی، عصمت کا حصار ہوگا، عفت کے حجاب ہوں گے، تقوی کا دور ہوگا، طاعت کی قناعت ہوگی، تطہیر کا فرش ہوگا، خاک شفا کا مصلی ہوگا، فاطمہ کی تسبیح ہوگی، پنجتن کا پنسورہ ہوگا، تکبیر کا ماحول ہوگا، تقدیس کی فضا ہوگی، ملکوت کے ہمہمے ہوں گے، نبوت کی فانوس ہوگی، توحید کی شمع ہوگی، میرا مولا ظہور فرمائے گا تو حوریں بسم اللہ کہیں گی، فرشتے جزاک اللہ کہیں گے، خود اللہ حسبی اللہ کہے گا۔ میں اسی تصور میں بیٹھا تھا، میں نے کہا 12واں آئے گا، ایسی زیارت ہوگی۔ اچانک بیل بجی، گھنٹی بجی، میں نے دروازہ کھولا تو مجھے کیا نظر آیا؟ 3 پیس کا سوٹ پہنے ہوئے، سگار منہ میں لگا ہوا، ایک رول بغل میں دبایا ہوا، پیچھے ایک چھوٹے سے قد کا آدمی فائل اٹھائے ہوئے۔ گڈ مارننگ۔ میں نے کہا وعلیکم گڈ مارننگ۔ میں نے ہاتھ ملایا، میں نے کہا تعریف آپ کی کہ مجھے کو 12ویں سرکار کہتے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ، تشریف لائیے۔ اور میں نے کہا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا یہ میرے سیکٹری ہیں، ان کا نام حضرت عیسیٰ ہے۔ لو بھیا، میں لے آیا اور لے آنے کے بعد بٹھایا، کافی چائے جو کچھ ہو سکتا تھا خدمت کی، اور اس کے بعد اچھا ایک بات میں درمیان میں جملہ معتزہ کے طور پر کہہ کر بیان سمیٹتا ہوں، ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے عشرہ بھی اگر گزر جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے دیکھیے ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں
یاد رکھیے گا، امام برحق کی معمولی ترین پہچان یہ ہے کہ اس سے جس زبان میں بات کرو اسی زبان میں جواب دے. یہ معمولی ترین پہچان ہے امام برحق. اب میں نے ان سے انگلش بولنا چاہی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا آپ کو انگلش نہیں آتی. وہ جو ساتھ تھے فرمایا آپ کو انگلش نہیں آتی. سیکرٹری صاحب جو تھے، میں نے پوچھا، میں نے کہا عربی؟ کہ عربی تو آپ کو سبزیوں میں بھی پسند نہیں ہے. میں نے کہا فارسی؟ کہا فارسی تو بالکل آتی نہیں. میں نے کہا پنجابی؟ کہنے لگا بالکل نہیں آتی. میں نے کہا پھر سرکار سے کس زبان میں بات کروں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا نہ، کشمیری میں. وہ کشمیر کے رہنے والے تھے. کشمیری میں. میں نے کہا وہ مجھ بندسیب کو نہیں آتا. وہ تھوڑی دیر میں ان کی زیارت کرتا رہا، وہ مجھے گھور گھور کے دیکھتے رہے. وہ ادھر چلے گئے، میں ادھر چلا گیا. اصلی پردے میں ہیں اور نقلی چلے آ رہے ہیں. ہر مومن کا دل دکھتا ہے. پہلے میرا بھی دل دکھتا تھا، لیکن خدا کی قسم اب میرا دل نہیں دکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ نقل ہوتی ہے ہمیشہ اصل کی. نقلیوں کا آنا یہ بتلاتا ہے کوئی اصلی چھپا ہوا ہے.